الرحمن الرحیم۔ پہلا شخص کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بکھر ماشاءاللہ۔ دوسرا بزدل علی والا نہیں ہوتا۔ تیسرا شخص کا نام بتاؤں، تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹے ذہن والا، بات بات میں لڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات توڑنے والا۔ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ شیعوں میں وہ فلاں ہے نہ ہے اور فلانا ہے، پھر سیدوں میں وہ زیدی ہے، وہ نقوی ہے، وہ بخاری ہے، وہ کاظمی ہے، اور وہ اس علاقے کا ہے اور وہ زبان بولتا ہے۔ یہ تنگ نظری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، میں شادی میں نہیں بلاؤں گا۔ میں نقوی ہوں، انہوں نے مجھے زیدی لکھ دیا تھا، میرا نام بگاڑ دیا، میں ان کے گھر ہی نہیں جاؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والا، تنگ نظری کا شکار، نفرت کرنے والا، چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی غلط فیصلے لینے والا علی والا نہیں ہوتا۔ تھکے نہیں ہیں تو میں مثال دوں، میرے مولا علی کا یہ جملہ، میرے مولا علی کا یہ فقرہ معمولاً وسعت علم علی پر ہم دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، علی کہہ رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ انجیل بِانجیلہم، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جہاں مولا کے علم کی وسعت پر مولا کا فرمان دلیل ہے کہ علی مولا تورات زبور انجیل قرآن تمام آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہاں وسعت علم کے ساتھ وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے۔ فرما دیتے انجیل منسوخ ہو گئی ہے، میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا۔ فرما دیتے تورات منسوخ ہو گئی ہے، میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مگر علی عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، اپنا دروازہ یہودیوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ مولا کے دروازے پر آنے والا سب وہ نہیں تھے کہ جو چاہتے تھے، مولا کے مخالف بھی مولا کے گھر آتے تھے۔ یہ ہے حسن علی کا۔ لہذا علی کے چاہنے والے اپنے ذہن کو ذرا وسیع کریں گے۔ میں بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ تنگ نظری سے باہر آئیں گے، سب سے پیار کریں گے۔ ایک شیعہ بچوں کو نصیحت کروں گا، مٹھائی کا ڈبہ، پھول کا گلدستہ اپنے علاقے کے دیوبندی اور بریلوی عالم کے دروازے پہ لے کے جاؤ۔ بکھر میں تلاش کرو، شیعہ جوان لسٹ بنائے کہ بکھر میں کتنے سنی عالم رہتے ہیں، اور ان کے دروازے پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں، اور گلدستہ دے کر کہیں کہ میں شیعہ ہوں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالموں کا احترام کیا کرو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے ایک سال یہ پریکٹس کر لی نا، اور ہر شہر میں، ظاہر میں بکھر میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں مگر بکھر کے لیے نہیں پڑھ رہا، اگر ہر شہر میں یہ پریکٹس ہو گئی تو آپ دیکھیے گا رنگ ہی بدل جائے گا۔ سارا مسئلہ دور رہنے سے ہے، آپ ذرا قریب جا کے بیٹھیے، ماتم سمجھ میں آ جائے گا، صلوات سمجھ میں آ جائے گی، علیہ السلام بولنا سمجھ میں آ جائے گا، کالے کپڑے پہننا سمجھ میں آ جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا سمجھ میں آ جائے گا، سجدہ کیوں رکھتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی کام آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے، بس بات پہنچا نہیں پائے ہیں۔ ہم نے ابھی بات پہنچائی نہیں ہے، اپنا مقدمہ لڑا نہیں ہے۔ گفتگو ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ذرا تسلی دیجئے کہ مجلس شروع کروں۔ فمن حاجک فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، الجھے، تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے،
دلیل نہیں ہے پھر بھی نہ مانے، دلیل سن لی پھر بھی نہ مانے، دلیل کا جواب نہیں ہے پھر بھی تسلیم نہ کرے، فقل تو پھر ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں وہی ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس پہ میرا دل ہے، اور ترجمہ بغیر دلیل کے نہیں ہو رہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سب نے ترجمہ کیا ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ترجمہ کہاں ہوا؟ ترجمہ کرو نا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ امت کا ایک طبقہ ہے جسے شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے، انہیں جا کے خبر کر دو کائنات میں نبی جیسا ایک ہی ہے جسے علی کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں بس ایک ہی وجود ہے جو نبی جیسا ہے، اور وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور میرا اور آپ کا اعزاز یہ ہے، ہماری عزت یہ ہے کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے؟ ادھر منہ کر کے انہیں تو بھائی ان کی طرف سے کوئی اور نعرہ لگا دے ان کا دیتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کائنات میں اگر نبی جیسا کوئی ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات۔ ہاں نبی کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ یا علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ بھائی بولیے تو میں فضائل پڑھوں۔ میں اور علی ایک نور، میں اور علی، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے دو ہیں، اور نبی کو توڑ کر، نبی کا ٹکڑا کر کے، نبی کے نور کا شگافتہ کر کے علی کو بنایا ہے۔ علی نبی کا جز ہے، نبی علی کا جز ہے، اور جو جز ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ علی مولا کو نبی کا محتاج بنا دیا، اور نبی مولا کو علی کا حصہ بنا دیا۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند جب وہ نکلتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور جسم، علی میرا سر ہے، میں علی کا جسم ہوں۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں گھومنے نہیں جاتا۔ پھر کبھی فرمایا میرے مولا، نبی میرے مولا ہماری ہدایت کے لیے کہ نبی مجھ جیسا، فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ، تھک تو نہیں رہے؟ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کے دو باپ تو پھر مانوس نہیں ہے بات۔ فرما رہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ کیا فلسفہ ہے اس قول کے اندر؟ کیا مطلب ہے اس قول کا؟ سمجھنے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ میرے مولا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ جب تک اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو باپ کی ضرورت رہتی ہے۔
اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو پیسے بھرنے ہیں، اور اگر 18 سال کا کوئی جوان کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار نہیں ہے جی۔ بالغ ہونے کے بعد، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے بات کروں، جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ ہمارا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک امت بالغ نہیں ہوگی۔ سرکار کی 23 برس کی نبوی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی، اب ایک ایسے باپ کی ضرورت ہے جو انہیں بالغ کرے، اور وہ علی ہے۔ لہذا جب میرے مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو امت کے بلوغت میں اضافہ ہوا ہے، امت کے شعور میں اضافہ ہوا ہے، امت سمجھنے لگی ہے کہ کیسے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، آخری جنگ علی کی، امت کو باشعور بنانے کی جنگ۔ پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، لمبی لمبی تسبیحیں ہاتھ میں تھیں، دائم الصیام تھے اور قائم اللیل تھے، حافظان قرآن تھے اور علی ان کے گردن اڑا رہے تھے۔ یہ علی کے علاوہ کسی اور کی جرت بھی نہیں تھی۔ شعور بڑھا رہے ہیں میرے مولا امت کا، امت کو بالغ بنا رہے ہیں، جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے لاغر بھی ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے، زیادہ دوڑا بھی نہیں پائیں گے علی اسے، ویسے ہی علی کو دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ مولا گھوڑی پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا، یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ سن لیا آپ نے؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں جی، اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ اترا ہے گھوڑی سے، بیٹھتے بیٹھتے اترا ہے، قریب بڑھے اس کے، وہ قریب آنے لگا، مولا قریب گئے۔ مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پہ فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جواب ہی نہیں دے پایا۔ حضرت نے فرمایا چل بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی اور آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش، جواب ہی نہیں آیا اسے۔ حضرت نے فرمایا چل تو زمین کی بھی بات نہیں بتا رہا، آسمان بھی تجھے نہیں پتا۔ گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش، بول ہی نہیں پایا۔ حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے۔ میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے شہیدوں کے نام کیا ہے، ان کے بھاگنے والوں کے نام کیا ہے۔ جی وہ علی مولا، وہ نفس پیغمبر مولا، نبی فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، انا و علی ابا و ہذہ الامہ۔